بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 9 اکتوبر بدھ کا دن، دوسرا ویلاگ۔ خبروں کے ساتھ آج بڑے اہم پیغامات ہوں گے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ایک ایک بندہ اسے غور سے سمجھے اور پلیز اسے شیئر آج ضرور کریں۔ میں عام طور پہ کہتا نہیں۔ سب سے پہلے اڈیالہ جیسے جو تشویشناک خبریں، صوبائی حکومت نے بھی وارننگ جاری کی، اس پہ بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی تحریک انصاف سے بڑی اہم ترین ملاقات کے بعد اب خوشخبریوں کا سلسلہ اور نیا فارمولہ بھی ایک بنایا جا رہا ہے، لیکن چاروں ہائی کورٹس نے بڑا وار کیا۔ حکومت شدید پریشانی کا شکار، سعودی وزیر کی بھی ہنگامی آمد ہوئی، اہم ملاقاتیں ہیں۔ گینگ آف 3 کا پہلا یکا آؤٹ نوٹیفیکیشن اس ہفتے میں، اور آئینی ترامیم کی ہومیوپیتھک معاملہ، محسن نقوی کی بڑکیں اور آئی جی کی بدماشی بھی ختم ہوگی۔ ایک بڑی سازش بھی ناکام ہوئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قیدی نمبر 804 کے نعرے پر پارلیمانی لیڈر پر حملہ، قومی جرگے پر بھی حملہ ہوا، 3 شہادتیں وہاں بھی ہوئیں۔ اور روس یوکرین کا معاملہ یہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اس کا اثر اب پاکستان پہ بھی نظر آئے گا۔ اس کی تفصیل بتاتے ہیں، لیکن پہلے خبروں پہ جلدی سے۔ جو آئینی ترامیم مؤخر ہوئیں، یہ کینسل ابھی نہیں ہوئی، اس حوالے سے 3 بیانات آئے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی کہہ رہا تھا کہ عوام کو جلد خوشخبری ملے گی۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ 10 دنوں کے اندر اندر ترامیم پر جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ بلاول زرداری نے دعویٰ کیا کہ 25 اکتوبر تک ترامیم منظور کروا لیں گے۔ حکومت کے پاس ضمیر کے نام پر ووٹ لینے کا آپشن موجود ہے۔ 63A فلور کلاسنگ کی وہ بات کر رہا تھا، منڈیاں لگانے کی آپشن کہہ رہا ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس پر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ اتفاق رائے سے کوشش یہ کر رہا ہے کہ معاملہ حل کرے۔ فضل الرحمان لیکن ان کی مدد نہیں کر رہے، منڈی لگانے کو تیار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کوئی بھی آئے فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے، الیکشن کھلتا ہے۔ بلاول کہتا ہے خان اگر سیاسی فیصلے کرتا تو وزیر اعظم ہوتا۔ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں سے نہیں، اور ان کا سیاسی مستقبل روشن نہیں، اس کا اپنا سیاسی مستقبل اسے روشن نظر آ رہا ہے۔ اور بلاول دیکھیں، یہ الیکشن کیا خود جیت کر آیا؟ آصفہ زرداری الیکشن جیت کے آئی، انہوں نے امیدوار اغوا کروائے، دستبردار کو آئے، ایم کیو ایم کی 17 نشستیں جس طرح لیں، پورا الیکشن جس طرح چوری ہوا۔ خان خاموشی اختیار کر لیتا، 3 سال کے لیے خاموش ہوتا تو وہ پھر سیاست ہوتی ان کے مطابق۔ خان تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں میں تو سیاست کر ہی نہیں رہا، میں تو جہاد کر رہا ہوں، وہ تو اسے عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے منافقت کا نام سیاست رکھا ہے، اس لیے انہیں فرق سمجھ نہیں آ سکتا۔ دیکھیں پچھلے 2 الیکشن سے ان کا ووٹ بینک مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ کوشش صرف اور صرف ان کی اقتدار لمبا کرنے کی۔ فاروق نائک معاف کیجیے، کہہ رہا تھا کہ آئینی عدالت بننے کے بعد 2 چیف جسٹس ہوں گے۔ وہ صابر شاکر بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا پھر 2 صدر، 2 وزیر اعظم، 2 چیف، 2 سروسز چیف، 2 اسپیکر، 2 پارلیمنٹ، بلکہ 2 پاکستان بنا لو، ایک اپنے لیے، ایک بھیڑ بکریوں کے لیے۔ لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ آئینی ترامیم اب ملتوی ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف پوری جان مار رہی ہے، اور وفد ابھی مولانا فضل الرحمان سے جو ملا، بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن اور حامد خان تھے، اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا تاریخی سٹینڈ لے چکے، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ قوم کو خوشخبریاں ملیں گی۔ مولانا نے قوم کو بچایا، اور ہمارے بھی تمام اراکین پی ٹی آئی کے محفوظ ہیں، رابطے میں ہیں، اور مولانا نے یقین دلایا کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اتنا بڑا یہ معاملہ ہے آئینی ترامیم کا، ذرا غور سے سمجھے اس کو۔ تحریک انصاف بہرحال اسے مل کے مولانا کے ساتھ اسے ناکام کرے گی۔ اور مولانا پر دیکھیں شکوک و شبہات کیے جاتے تھے، لیکن ابھی صاحبزادہ حامد رضا کی بات اور بڑا اہم بیان آیا کہ جس دن آئینی ترامیم پیش کرنی تھی، رات کو 12 بجے انہوں نے اجلاس کو لیٹ کیا، اس دن 7 ایم این ایز انہوں نے اغوا کر کے پارلیمنٹ میں پہنچا دیے تھے۔ مولانا کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے ان کی گیم خراب کی اور انہیں چھوڑنے پڑے۔ آئینی ترامیم پر 500 وکلا آئینی ترامیم پر یہ چیف جسٹس کو خط بھی لکھ رہے ہیں، اور 100 لا کلرکس بھی پہلے بھی ترامیم پر خط لکھ چکے ہیں۔ لیکن اس میں جو بڑی خبر آئینی ترامیم کے حوالے سے، پاکستان کی چاروں ہائی کورٹس میں، لاہور، بلوچستان، پشاور اور اسلام آباد میں وکلا نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی کل پٹیشن فائل ہو جائے گی، اور اس میں سب میں ایک ہی درخواست ہے کہ ڈرافٹ پہلے پبلک میں آئے گا، اس پہ عوام کی رائے ہوگی، پھر 8 ہفتے کا وقت ہوگا، اس پہ چاروں کی طرف سے فیصلہ آئے گا آئینی ترامیم کا۔ تو یہ اتنی جلدی انشاءاللہ ہوں گے نہیں۔ یہ آپ کا ڈی چوک میں جو 4، 5، 6 کو عوام نے طاقت دکھائی، علی امین گنڈا پور ایک دن غائب رہا، یہ سارے اس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو آئینی ترامیم ملتوی ہوئی، ورنہ اب تک یہ منظور ہو جانی تھی۔ اب نئے چیف جسٹس کے لیے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی انشاءاللہ اس ہفتے میں جاری ہو جائے گا۔ آئینی ترامیم دیکھیں یہ جو ہے وہ اب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس میں سے ہوئی بھی تو بہت سی شکیں ایسی ختم ہوگی، یہ پھر ایک ہومیوپیتھک مسودہ ہی رہ جائے گا۔ اس لیے یہ واردات انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ یہ جو ایکسٹینشن مافیا گینگ ہے، گینگ آف 3، اس میں ایک ایک کر کے یہ لوگ گرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور قاضی کے گرنے کے بعد فوراً ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا جس میں آپ کو سارے برج گرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات۔ اس وقت تو دیکھیں پاکستان کی قوم خان کی محبت میں سرشار ہے۔ محبت اب بڑا ہلکا جذبہ لگتا ہے ویسے ہی۔ اس کا جو اگلا درجہ عشق ہے، جو محبت کی انتہا ہے، اس کے بعد پھر یہ جنون کی طرف بدلتا ہے، پھر جب اس کی شدت بڑھتی ہے تو یہ وفا کی طرف جاتا ہے، پھر وفا سے بڑھ کر یہ پھر فنا کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات۔
خان کی محبت میں یہ الفاظ اب کم پڑھتے جا رہے ہیں، عشق، محبت، وفا، جنون. اب مجھے کوئی نیا لفظ یاد نہیں آتا، اگر آپ کو آئے تو پلیز ضرور اس میں کمنٹس میں لکھیں. خان کی رہائی انشاءاللہ ممکن ہوگی، اور 6 مہینے سے پہلے ہوگی انشاءاللہ. خان رہا بھی ہوگا اور اقتدار میں بھی ہوگا. اور یہ دیکھیں آپ کے جذبات سارے اپنی جگہ، حقائق اپنی جگہ. یہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں ہے، نہ ہی حقائق آپ سے چھپائے جاتے. اور اس کی میں آپ کو بنیاد بتاتا ہوں. اس کی بنیاد ہے اللہ پہ بھروسہ. قرآن پاک کی 200 سے زائد آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے خود کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مجھ پہ بھروسہ کرنا، امید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور اگر اسے کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور ان پرانی مائیوں یا یہ جو حکومتی ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کی باتیں اگر آپ نے سننی ہے جو بار بار سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، مار ڈالیں گے، اٹھا لیں گے، گرا دیں گے، محسن لکھوی، فیصل واڈا، حسن ایوب، منیف فاروق، جاوید چودھری، سہیل وڑائی، اس طرح کے 112 لوگوں کی باتیں سننی ہے وہ تو یہی کریں گے. لیکن جب آپ یہ 200 سے زیادہ آیات کو دیکھیں تو پھر آپ انہیں نہیں سنیں گے. خان کی جان کو خطرہ ہے، بلا شبہ خطرہ ہے. صوبائی وزیر کا بھی وہ بیان بھی آ گیا، خان کی جان کو تشویش ہے، بلا شبہ تشویش ہے کہ دشمن منافق ہے. لیکن اس کا حل ہے. ایک تو یہ کہ آپ اڈیالہ کے باہر پہنچے سارے ایک بڑی تعداد میں، فی الفور اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول کے خان کو دیکھیں. دوسرا، یا پھر سورہ آل عمران پڑھ لیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، اس کا وقت جب تک نہ لکھا ہو. حضرت علی کا مشہور و معروف قول دیکھ لیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اس قول کے بعد پھر خوف سے آزادی ملتی ہے. یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. خان کی جان اللہ کے حوالے ہے. یاد رکھیں یہ بات، یہ کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے. جہاں تک مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے آپ کو بارہا کہا یہ لمبی لڑائی ہے. ایک دن آپ کی جیت ہوگی، ایک دن آپ کی ہار ہوگی، ایک دن آپ برتری میں ہوں گے، ایک دن آپ پیچھے ہوں گے، 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کی نظر آپ اپنی رکھیں نتیجے پر. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں نہ دیکھیں. اسی لیے میں جب لوگوں کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ کمنٹس دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر پہ مایوسی کے کمنٹس، تباہی و بربادی مچ گئی، معاملات ختم ہو گئی، دیکھیں اس پہ میں آپ کو تاریخ سے ثابت کرتا ہوں، دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسے برائے مہربانی سمجھیں. مشکل وقت ہے آپ کا، بہت مشکل وقت ہے، لیکن کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی سے مشکل وقت ہے؟ پڑھے تو صحیح، قریش نے کون سا ظلم نہیں کیا؟ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، نماز کے دوران اوجری گردن پر پھینک دیتے تھے، کانٹے پھینکتے تھے راستوں میں. سب سے خطرناک کام کیا تھا سوشل بائیکاٹ. 3 سال شب ابی طالب میں گزارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر طائف کی وادی میں اتنے پتھر مارے کہ پاؤں جوتے خون سے بھر گئے. ذرا پتھر مار کے دیکھیں کتنا خون نکلتا ہے. زندگی اتنی تنگ کی کہ مکہ سے محبت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. لیکن اللہ کے رسول نے کبھی ہمت نہیں ہاری، دعوت کا سلسلہ نہیں روکا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اچھا گمان کیا، اور پھر دیکھیں فاتح مکے کے طور پر داخل ہوئے. جب مشکلات تھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ چھوڑ دوں، ہتھیار ڈال دوں. کبھی ایسا نہیں کہا. ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں، سخت آزمائشیں تھیں، بہت مشکل دور تھا ان کا بھی. وہ بیمار بھی تھے شدید، تمام دولت ان سے چھین گئی، ان کی اولاد ان سے چھین لی، لیکن انہوں نے امید اور صبر کو نہیں چھوڑا. پھر اللہ نے ان کو صبر کا پھل بھی عطا کیا، ان کی صحت بھی بحال ہوئی، دولت بھی آئی، خوشحالی بھی آئی. یونس علیہ السلام کی مثال دیکھیں، مایوس ہو کے تھے یہ بھی، اور ان کی بڑی اہم مثال ہے، یہ مایوس ہو کے اپنی قوم کو چھوڑ کے تھے. پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا. پھر انہوں نے ان سخت حالات میں اللہ سے معافی مانگی، مدد مانگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ظالموں میں سے ہوں میں. اللہ نے معاف کیا، حالات بدلے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیں، سب سے سخت ترین معاملہ آگ میں ڈال دیا، صبر کیا، امید کے سلے میں اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا. پھر واقعہ کربلا پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کو چاروں طرف سے یزید کی فوج نے گھیرا ہوا تھا، کوئی مدد نہیں تھی، تنہا 72 لوگ تھے. کیا مایوس ہوئے؟ کیا کربلا امام حسین علیہ السلام جیتے یا یزید جیتا؟ تو یہ وقتی شکستوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے گھبرایا نہ کریں. دنیا میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی آپ پڑھیں، شدید مشکلات تھیں، مخالفت تھیں، لیکن پاکستان بنا. نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کی جنگ لڑا، 27 سال جیل کاٹی، قوم کے لیے امید کا دامن اس نے نہیں چھوڑا. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہار جائیں گے، وہ کامیاب ہوا، جنوبی افریقہ کا پہلا سیاہ فام صدر بھی بنا. تو ان حالات میں دیکھیں، ہمیں ان مصائب میں، ان مشکلات میں امید کا، روشنی کا دیا جلانا ہے. اچھے دنوں کی جو وہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے. حقائق ضرور موجود ہے. خان کی بہنیں جیل میں ہیں، دہشت گردی کے پرچے ہیں ان کے اوپر. خان کا وکیل آج انہوں نے اٹھا لیا، خان کا کھانا بند کر دیا، بجلی بند کر دی. لیکن کیا عمران خان گھبرا گیا ہے؟ کیا اس نے سرنڈر کر دیا ہے، ہتھیار ڈال دیے؟ جب عمران خان نہیں ڈر رہا، وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں ڈیل کر رہا، عمران خان مایوس نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو مجھے کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم سوچیں بھی کیسے کہ مایوسی کی طرف جائیں گے. اس لیے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تو شہادتیں کر دی بہت ساری، گھر بار کاروبار تباہ کر لیے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا، عورتوں، بزرگوں، معذوروں، بچوں کو یہ چنگیزی یزیدی لشکر کی طرح آئین قانون سب کچھ تباہ برباد کر دیا. اب اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ دیواروں میں چنوا دیں گے، یہ کوئی ایٹم بم مار دیں گے اوپر، کیا کریں گے؟ سب سے آخری دیکھیں نا، ظلم کی انتہا ان کی
محسن نقوی کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، ایک حصہ ہے اس کا بڑا ہے کہ سچائی کے راستے میں بڑا زور ہے بھائی، ذرا غور سے سنیں، سچائی کے راستے میں بڑا زور ہے بھائی، گردن نے بغاوت کی تو تلوار جھک گئی. تو یہ گردنیں بغاوت کر رہی ہیں اس وقت. ان چیزوں کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ جو تشویش کا معاملہ ہے جو میرے لیے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ پیپلز پارٹی یہ جو ڈیوائڈ رول کا کام کر رہی ہے اور حکومت کنفیوز کر رہی ہے لوگوں کو، اختلافات بڑھاؤ، ان کے اندر اتحاد توڑو، ان کی صفوں میں اتحاد نکال دو. اس میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا، آج بھی دیکھیں سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی. قسطنطینیہ کی جنگ میں سلطان محمد فاتح قسطنطینیہ کا محاصرہ اس نے کیا ہوا تھا. قسطنطینیہ کے اندر پھر اس نے افواہیں پہلے پھیلائیں. یہ جنگی ہتھیار تھا اس وقت کہ کچھ لوگ شہر کے دروازے کھول دیں گے اور پھر فوج داخل ہوگی. یہ خوف اور افواہیں تھا. قسطنطینیہ کا مضبوط ترین دفاعی نظام کمزور ہوا اور شہر کا ایک دروازہ دھوکے سے کھل گیا. پھر ان افواہوں کی بنیاد پہ عثمانی فوج داخل ہوئی اور پھر وہ جنگ آپ کو پتہ جیت گئی اور وہ ہار گئی، جیتی جنگ. احد میں، غزوہ احد میں آپ دیکھیں دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور افواہ پھیلائی باقاعدہ طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. افراتفری پھیلی، جنگ کا پانسا پلٹ گیا. جنگ پلاسی میں یہی ہوا سراج الدولہ کے ساتھ. افواہیں باقاعدہ پھیلائی گئیں. اور تو اور رومانیہ کی مجھے جنگ یاد آ رہی ہے، اس کا بادشاہ تھا اس وقت ڈگلس، اس کے غداری کی افواہیں پھیلا دی گئی جی کہ رومیوں کے ساتھ کسی سازش ہو گئی ہے. وہ جنگ ہار گیا. سازش ہوئی نہیں تھی، غداری ہوئی نہیں تھی، لیکن افواہوں کی وجہ سے وہ بادشاہ جنگ ہار گیا. تو یہ بد اعتمادی اور فتنہ جو پھیلایا جاتا ہے، اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ تصویر کے روشن رخ کی طرف دیکھنا ہے. خان الحمدللہ قائم دائم ہے، چاق و چوبند ہے، ذہنی جسمانی طور پر الحمدللہ فٹ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کے جانثار اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی پوری قوم موجود ہے اس کے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ایک ڈی چوک کا احتجاج کینسل ہوا نا آخری میں، وہ دھرنا تو تھا نہیں، احتجاج تھا. کوئی قیامت نہیں ہے، اگلا احتجاج پھر آ جائے گا. شروع ہونے جا رہے ہیں 4 شہروں میں، پنجاب کے 4 شہروں میں. اس کے بعد پھر کال ہے اور پھر 2 سال میں آپ کو دیکھیں جب بھی عوام کو بلایا لوگ تو آئے. لیڈرشپ پر جتنی مرضی تنقید کریں آپ، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خان کے ساتھ یہ لوگ واقعی جو اس وقت کھڑے ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں. شاہ محمود قریشی کی اہلیہ نے ابھی ایک بیان میں دیکھ رہا تھا ان کا کہ شاہ محمود قریشی کے دوست آئے، انہوں نے کہا جی آپ کہیں پی ٹی آئی چھوڑ دیں، سب ٹھیک کر دیں. شاہ محمود قریشی سینئر آدمی ہیں، بزرگ ہو رہے ہیں وہ بھی. انہوں نے اس کی بیوی کہتی ہے ہم کیوں وجہ بنے، وہ ہم کیوں، ہماری وجہ سے وہ کیوں کمزور ہو کی آزادی کی اس جنگ میں. خان کی بہن نورین خان کہہ رہی ہے کہ جوان بیٹا اس کا ملٹری کسٹڈی میں 1 سال سے زیادہ ہو گئے. وہ کہہ رہی ہے حسان نیازی مجھ سے پوچھتا ہے بار بار کیا کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی. تو یہ ڈیل کی باتیں پھیلا دیتے ہیں تاکہ جو لوگ جیلوں میں قید ہیں، جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، ان کا مورال گر جائے. اب وہ خود ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے، عمران خان کی بہن کہہ رہی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ ہماری وجہ سے یا بھانجے کی وجہ سے کبھی خان اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں. تو یہ اب دیکھیں لڑائی جو عمران خان نیازی کی لیڈرشپ سے نہیں ہے یا لیڈرشپ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کی ہے. تو اس میں عوام کو اعتماد کرنا ہوگا. جب خان ان پہ اعتماد نہ کرے آپ بھی نہ کریں. اب اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تنقید ان پہ ضرور کریں، ان کے فیصلوں پہ کریں، لیکن جب کوئی فیصلے پہ وہ کھڑے ہو جائے تو پھر ان کا ساتھ دیں بس. کیونکہ آپ کا مقابلہ اس وقت اسرائیل سے منافق دشمن سے، یقین کریں، جس میں سیاست اور منافقت میں کوئی فرق نہیں اور آپ کے لیے عبادت اور جہاد ہے. دشمن تو اس وقت اس قدر حد تک گزر گیا کہ عورتوں پر، زرتاج گل پر مقدمہ میں پڑھ رہا تھا، قیدی نمبر 804 کہنے پر اندازہ کریں کہ جعلی حکومت ختم کرنے پر مقدمہ کر دیا. عدالت کہہ رہی آزاد کرو، یہ کہتے ہیں نہیں کرتے. خان کا وکیل انتظار پنجھوتا آخری بندہ تھا خان سے ملنے کے لیے، یہی علی امین تک پیغام لے کر آیا تھا، اسے مسنگ پرسن بنا دیا، غائب کر دیا. خان کی اس نے چونکہ یہ جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی اس پر پٹیشن دائر کی تھی. اور ابھی دیکھیں جو امن جرگے پہ انہوں نے کیا، قومی جرگے پہ فائرنگ اور شیلنگ سے 4 افراد کی شہادتیں ہو گئیں، 20 لوگ زخمی ہیں. ایک آگ لگانے کی ان کو پوری کوشش ہے، کیونکہ فساد جتنا ہوگا اتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ اقتدار لمبا ہوگا. تو تحریک انصاف کو میرے خیال میں پابندی پہ بالکل ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور کھل کے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کی قوم کو یہ ویلاگ کائنڈلی بار بار سنیں اور سمجھیں. یہ جو 200 آیتیں میں نے قرآن کی کوشش میں کروں گا اگر ان کو اپنی ویب سائٹ، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ساری آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنی صفوں میں اتحاد کریں. یہ جو ہر 2 منٹ بعد لوگ کمنٹ مار دیتے ہیں، ہر 2 منٹ بعد تنقید کر دیتے ہیں، ضرور کریں تنقید، لیکن تنقید برائے تنقید نیچے گالیاں اور فضول چیزیں مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کون سا طوفان مچ گیا. اس دن اگر یہ ڈی چوک میں احتجاج آگے بڑھ جاتا تو کتنا اس سے کیا ہوتا، اینڈ میں مذاکرات ہی ہونے تھے آخر میں. تو وہ پہلے کر گیا، آپ کی بات ماننے سے وہ پہلے کر گیا. تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا معاملات کو ان لوگوں پر بھی بھروسہ کریں. ہر بندہ دیکھیں رہنما اگر بننا شروع کرے گا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. پھر یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ان میں یہی ہوتا رہا تاریخ میں. تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے.
اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔